أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله مولانا العظيم ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی لا یستحیی نہیں چھوڑتے ان یضرب مثلا کی مثال بیان کر دے ما بعودتاً کسی مچھر کی فما فوقہا پس جو اس سے بھی حقارت میں اوپر ہے فاما الذین پس وہ لوگ جو ایمان لائے فیعلمون سو وہ یقین رکھتے ہیں جانتے ہیں انہ الحق من ربہم کہ یہ بات موقع کے مناسب ہے ان کے پروردگار کی جانب سے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور رہے وہ لوگ جو کافر ہوئے فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ کیا قصد اور ارادہ کیا اللہ نے بہذا اس سے مثال کے طور پر یضل بہ کثیرا اللہ گمراہ کرتے ہیں اس کے ذریعے بہت سو کو ویہدی بہ کثیرا اور ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے بہت سو کو وما یضل بہ اور گمراہ نہیں کرتے اس کے ذریعے الا الفاسقین مگر فاسق لوگوں کو ان اللہ ان کسی بھی بات کے اندر زور اور تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے کہ آنے والی بات بہت یقینی اور پختہ بات ہے اس میں کوئی شک نہیں اس لیے تراجم میں آپ دیکھتے ہیں ان اللہ کا معنی کیا جاتا ہے ترجمہ کیا جاتا ہے بے شک اللہ تعالی یہ بے شک کا ترجمہ جو ہے یہ ان کا لا یستحیی لا یستحیی لا تو نفی کے لیے ہے یستحیی استحیاء سے ہے جس کا معنی کسی بات سے شرمانا حیا کرنا حیا کہتے ہیں دل کے ایک ایسی کیفیت کو جو کسی بات پر شرمسار ہونے اور مذمت کے ڈر سے کوئی کام چھوڑنا چاہے ایسی کیفیت کو حیا کہتے ہیں دل ٹوٹنے لگے دل میں ایک بے چینی پیدا ہو جائے اس وجہ سے کہ لوگ مجھے برا کہیں گے اور اس کے نتیجے میں اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں ایسی کیفیت کو حیا کہتے ہیں چونکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات جسم سے منزہ ہے پاکیزہ ہے تو دل سے بھی دل تو اعضاء میں سے ایک عضو کا نام ہے اللہ کا نہ دل ہے نہ جسم ہے اس لیے اس قسم کے الفاظ کے معنی میں جب اللہ کے لیے نسبت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے تو اس لفظ کی ابتدا کو نہیں اس کے انتہا کو پیش نظر رکھا جاتا ہے جیسے انسان جب حیا کی وجہ سے کسی کام کا سامنا ہوتا ہے تو حیا کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیتا ہے اس لیے یہاں ہم نے بھی ترجمہ اس کا چھوڑنے کے کیا ان اللہ لا یستحیی اللہ چھوڑتے نہیں ہیں لا یستحیی اللہ ایسے کام کو چھوڑتے نہیں ہیں لفظی ترجمہ تو ہے اللہ شرماتے نہیں ہیں لیکن محاورے میں اس کا ترجمہ ہے کہ شرما کر جیسے کام کو چھوڑا جاتا ہے ایسے اللہ تعالیٰ اس بات کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اللہ چھوڑتے نہیں ہیں ان یضرب مثلا یضرب ضرب سے ہے ضرب کا مشہور معنی تو استعمال اردو میں بھی ہوتا ہے مارنے کے مارنے میں مارنا پیٹنا ضرب شدید اور بھی اس کے معنی آتے ہیں مثلا حساب کے جو
قاعدے ہیں، ضرب ہے، تقسیم ہے، اس کے لیے بھی یہی ضرب کا لفظ آتا ہے۔ ضرب فی الارض جب بولا جائے تو زمین میں چلنے کے معنی میں، سیر و سیاحت، چلنا پھرنا، اور ضرب مثل جب بولا جائے تو مثال، کہاوت بیان کرنا، عجیب مثال بتانا، یہاں اسی معنی میں استعمال ہوا۔ ان یضرب مثلا کہ اللہ تعالیٰ عجیب مثال بیان کر رہے ہیں۔ مثل کا لفظ جو ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، وہاں بھی بیان ہوا کہ مثل کا معنی مثال ہی کے ہے، البتہ اس میں تعجب کا پہلو ہوتا، حیرت کا پہلو ہوتا، حیرانگی کا، کہ عجیب و غریب مثال ہو تو اس کو مثل کہہ دیتے ہیں۔ ما بعودتن، ما جو ہے یہ کسی معنی میں ابہام کے لیے آتا ہے، یہاں جیسے کوئی چیز، کوئی، تو ما کہہ دیتے ہیں، ما بعودہ کہتے ہیں مچھر کو، تو ما بعودتن کوئی مچھر، کوئی مخصوص کسی کی تعیین پیش نظر نہیں، کوئی سا مچھر، یہاں اس ترجمے میں ہوگا۔ اب معنی ہوگا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ، بے شک اللہ تعالیٰ چھوڑتے نہیں ہیں اس بات کو کہ وہ عجیب مثال بیان کر دیں کسی مچھر کی، کوئی سا مچھر، فما فوقہا، پس جو اس کے اوپر ہے، فوق کا معنی اوپر، حقارت میں، کمزوری اور بے بسی میں مچھر ضرب المثل ہے۔ اگر اس سے بھی کوئی زیادہ حقیر چیز ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کی بات سمجھانے کے لیے ضرورت محسوس فرماتے ہیں، اس سے بھی بڑی حقیر چیز کی مثال بتا دیتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، رہے وہ لوگ، پس رہے وہ لوگ، یعلمون، یعلمون علم سے جس کا معنی جاننا، یہاں یقین اور عقیدے کے ساتھ جاننا مراد ہے۔ الحق کا معنی ثابت شدہ بات، موقع اور محل کے موافق اور مناسب بات۔ ماذا اراد اللہ، ماذا کا معنی ہے کیا کچھ، ارادہ کس چیز کا ارادہ کیا اللہ نے، بہذا اس مثال سے، مثلا مثال سے کچھ، کیا چیز مقصد تھی، کیا ارادہ تھا۔ یضل اضلال سے جس کا معنی گمراہ کرنا، راہ سے ہٹا دینا، یہدی ہدایت سے جس معنی راہ پر ڈال دینا۔ فاسقین، فاسق کی جمع ہے، فسق سے ہے، فسق کہتے ہیں خروج کو، نکلنے کو۔ انسان جب اللہ کی رضا سے نکل جاتا ہے تو اس کو فاسق کہتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے نکلنا کبھی تو کفر کی صورت میں ہوتا، چنانچہ سب سے بڑا فاسق جو ہے وہ کافر ہوتا، شرک اور کفر کا مرتکب سب سے بڑا فاسق ہوتا۔ اس سے کم درجے کا فاسق وہ آدمی جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے، قتل کرتا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، تو اس کا مرتکب جو ہے وہ بھی فاسق ہے، کہ وہ بھی اللہ کی اطاعت سے نکل جاتا ہے۔ اور اگر کوئی گناہ صغیرہ ہے وہ بھی آدمی کرتا رہے، چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو وہ بھی آدمی فاسق رہ جاتا، فاسق بن جاتا۔ تو فسق کا معنی اطاعت سے نکل جانا، فاسق وہ آدمی جو اللہ کی فرمان برداری سے نکل جاتا ہے۔ ایک فاجر کا لفظ ہے، وہ آدمی جو جرأت کے ساتھ گناہ کو علانیہ کرتا، اس کو فاجر کہتے ہیں۔ فسق اور فجور کا لفظ بارہا بولا جاتا، تو فاسق گناہ گار، فاجر علانیہ گناہ کرنے والا، جو حیا کو بھی پامال کرتا۔ اس سے پچھلی آیت میں جو ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور قرآن کے کتاب اللہ ہونے کا یہ مضمون تھا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں،
یہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ قرآن نے اس پر دلیل یہ پیش فرمائی کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کلام جو اس آدمی کے زبان پر جاری ہے یہ من گھڑت ہے، خود ساختہ ہے، اپنا بنایا ہوا ہے، تو پھر تم بھی بنا لو، اپنے ساتھ اور بندوں کو بھی ملا لو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس قرآن کے برابر ایک صورت ہو لے آؤ، اس قرآن کی ایک صورت کے برابر ایک صورت لے آؤ۔ یہ گویا قرآن کے کلام اللہ ہونے کی دلیل دے دی۔ بعض اوقات کوئی دعویٰ دلیل سے ثابت ہو جاتا ہے لیکن زیادہ دلوں پر اثر انداز تب ہوتا ہے جب مخالفین کے اعتراضات کا جواب بھی دیا جائے۔ چنانچہ یہاں مخالفین کے ایک اعتراض کو لے کر کے اس کا جواب دیا گیا تاکہ دعویٰ جو ہے قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے کا یہ پوری طرح سے حجتوں کے ساتھ مکمل ہو جائے اور قابل قبول بن جائے۔ مخالف کی جو گویا اعتراض والی زبان بھی بند کر دی جائے۔ یہاں قرآن کے کلام اللہ ہونے پر جب دلیل بیان ہوئی تو گویا کافروں نے کہا چلو ہم اس کے مقابلے میں کلام تو نہیں لا سکتے، لیکن اس کا لیول کلام اللہ والا نہیں ہے، اس کی سطح ایسا نہیں ہے کہ یہ خالق کا کلام ہے۔ اتنا بڑا مالک ارض و سما، اور وہ مثالیں دے مکھی کی، مچھر کی، مکڑی کی، چھوٹی حقیر حقیر باتیں، حقیر حقیر مثالیں، یہ کلام اللہ کا لیول نہیں ہے۔ تو اس اعتراض کا یہاں جواب دیا گیا۔ تو اصل اور تحقیقی جواب تو اس کا یہ ہے کہ جب کوئی مثال بیان کی جاتی ہے تو اس میں جس چیز کی مثال بیان کی جاتی ہے اس کی سطح اور اس کا لیول پیش نظر ہوتا ہے۔ بیان کرنے والا اپنی سطح کو پیش نظر نہیں رکھتا، جس چیز کی مثال پیش نظر ہوتی ہے اس کا لیول اور اس کی سطح پیش نظر ہوتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی قباحت بیان کرنی ہے، اللہ نے معبودان باطلہ کا عجز اور بے بسی بیان کرنی ہے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عرش اور کرسی کی مثال تھوڑی دیں گے، اس کے لیے تو مثال یہی مکڑی اور مکڑی کے جالے کی دیں گے، کیونکہ قباحت جو بتانی ہے، بے بسی اور عاجزی جو بتانی ہے بتوں کی اور معبودان باطلہ کی، اگر اللہ نے اپنی شان بیان کرنی ہو پھر تو وہ استوى علی العرش فرمائیں گے، عرش کو سامنے کا ذکر کریں گے کہ اللہ نے اپنی مثال بتانی ہے، آسمان اور آسمانی کائنات کی مثال دیں گے، لیکن جب بتوں کی بے بسی بتانی تو اس کے لیے تو حقیری مثال ہوگی۔ یہاں کفار کے ساتھ، چونکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفار کا مقصد بھی بات کو سمجھنا نہیں تھا، ان کا مقصد تو شرارت تھی، اس لیے ان کے لب و لہجے میں ان کو جواب دیا گیا۔ جیسے انہوں نے کہا کہ اللہ شرماتے نہیں، العیاذ باللہ، اللہ کو حیا نہیں آتی کہ وہ اللہ یہ یوں بیان کرتے؟ فرمایا ان اللہ لا یستحی، کبھی نہیں شرما جو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑتے مثالوں کو اس وجہ سے کہ تم برا مناؤ گے، تم اس سے کو حقیر جانو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے اس رائے کی پرواہ کوئی نہیں۔ کیوں کہ قرآن مجید اپنی ساری سچائیوں کے ساتھ جب سامنے موجود ہے تو جو لوگ ایمان لانے والے ہیں وہ اس بات کو بھی قرآن کی سچائی جان کر کے قبول کریں گے اور کہیں گے کہ انہ الحق من ربہم، کہ یہ ہمارے پروردگار کی جانب سے انتہائی برمحل بات ہے، موقع کی مناسب بات ہے۔ جیسے حقیر اور بے بس یہ بت ہیں، ان کے مناسب مثال بنتی اگر ہے تو وہ مکڑی کی بنتی ہے، ان کی مناسب مثال بنتی اگر ہے تو وہ مکھی کی بنتی ہے، کہ جیسے مکھی اپنے آپ سے کوئی دفاع نہیں کر سکتی ایسے یہ بت بھی اپنے آپ کا دفاع نہیں کر سکتا۔ جیسے مکڑی کا جالا کسی کام کا نہیں ہوتا ایسے ہی شرک کی بنیاد پر کھڑی عمارت کسی کام کی نہیں ہوتی۔ تو یہ انتہائی برموقع اور جو ہے نا زمینی حقائق کے مطابق مثال قرآن نے بیان کی، انہ الحق من ربہم،
ہاں جو کافر لوگ ہیں وہ تو جو ان کی تنقید برائے تنقید کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہا مثلا، اس مثال بیان کرنے سے اللہ کا مقصد کیا ہے، مقصد کیا؟ حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ مقصد کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عقیدے کی کمزوری اور برائی ان کے سامنے اجاگر کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے تو شرارت کرنی تھی، اس لیے ان کی شرارت کے جو ہے نا اور ان کے عناد کی بنیاد پر قرآن نے ان کو جواب دیا اور فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ مثالیں بتاتے ہیں، اصل مقصد تو ہدایت کو عام کرنا ہی ہے، لیکن ان کے عناد کی وجہ سے قرآن نے کہا تمہیں گمراہ کرنے کے لیے آیا ہے تاکہ تم گمراہ ہو جاؤ، تم نے گمراہی کی راہ لی ہے تو اب گمراہ ہو جاؤ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک انتہائی شفیق آدمی اور طبیب بہت سارے شیشے تراش کے رکھتا ہے مریضوں کے لیے، مریضوں کے ساتھ محبت اور شفقت کی بنیاد پر کہ جی اس میں لوگ آ کر اپنی کمزور نگاہ کے مناسب شیشہ تلاش کریں گے اور اپنی نگاہوں پر لگائیں گے، کسی کو دور دکھائی نہیں دیتا اس کو دور دکھائی دے گا، کسی کو قریب چیز صاف نظر نہیں آتی اس کو قریب چیز صاف نظر آئے گی، مقصد تو یہی ہوتا۔ لیکن ایک کوڑ مغز آدمی اور شیطان صفت آدمی آ کر کے ان شیشوں کو اٹھا کے زمین پہ مارتا ہے اور آنکھوں پر کھینچ کر آنکھیں زخمی کرتا ہے، کہتا ہے یہ کیا شیشے تراشے رکھے ہیں، یہ کیا مقصد ہے؟ تو ایسے کے جواب کے لیے پھر یہی ہوتا ہے کہ اس کو کہا جائے یہ تمہاری آنکھیں پھوڑنے کے لیے رکھے ہیں۔ تو یہاں بھی قرآن نے اس ماحول میں ان کو کہا یضل بہ کثیرا، ورنہ قرآن گمراہی عام کرنے کے لیے نہیں آیا، یہ ان کے عناد کے پس منظر میں ان کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تمہاری گمراہی کے لیے قرآن آیا، اور فرمایا یضل بہ کثیرا۔ ان مثالوں سے اللہ تمہارے جیسے عناد والوں کو مزید گمراہی کا سامان کرنا چاہتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سارے لوگ اپنی جھولیاں ہدایت سے بھر کر یہاں سے جاتے ہیں، اور گمراہ ہوتے کون ہیں؟ فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں جنہوں نے رستہ ہی اللہ کی اطاعت سے خروج کر لیا ہوتا ہے، جو چلے ہی اس راہ پر ہوتے ہیں جو اللہ کے مقابلے کی طرف جاتی ہے، جو راہ اس پر اللہ کی اطاعت سے عصیان کی طرف جانے والا رستہ ہے، اس پر چلنے والے جو فاسق کہلاتے ہیں وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور کوئی گمراہ نہیں ہوتے۔ اب ان گمراہوں کی کچھ صفات جو ہے بیان کی اگلی آیت میں، جس کو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بیان کریں گے۔ اس ایک آیت کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیجئے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نہیں چھوڑتے، ان یضرب مثلا اس بات کو کہ بیان کر دیں کوئی عجیب مثال، ما بعوضۃ کسی مچھر کی، فما فوقہا پس اس سے اوپر کی، فاما الذین پس وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، فیعلمون تو یقین کے ساتھ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم کہ یہ بات موقع کی مناسب ہے، حق ہے ان کے پروردگار کی جانب سے، واما الذین کفروا اور وہ لوگ جو کافر ہوئے، فیقولون سو وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کیا قصد تھا اللہ کا، ارادہ تھا اللہ کا اس بات سے مثال کے طور پر، یضل بہ کثیرا اللہ اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے بہتوں کو، ویہدی بہ کثیرا اور ہدایت دیتے ہیں بہتوں کو، وما یضل بہ اور گمراہ نہیں کرتے اس کے ذریعے الا الفاسقین مگر نافرمان لوگوں کو۔ صدق اللہ۔